اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم dear students. Hope you all are fine and well. Students, as you all know that school is off due to COVID-19 and we all are suffering from this situation. اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. آمین. Students, I hope you all are taking proper precautions about COVID-19. Use hand sanitizer, wear mask, keep distance from others 6 to 3 feet, and do not touch your mouth, your nose, or your eyes with your dirty hands. Students, I hope you all are done your work, neat and clean writing, and also learn your work like fill in the blanks, true false, word sentences, words meaning. Students, آپ سب لوگ اپنا کام پراپر طریقے سے کریں. جس طریقے سے آپ لوگوں کو کروایا جا رہا ہے اس طریقے سے کریں تاکہ آپ لوگوں کو کوئی پریشانی کا سامنا نہ ہو اور آپ لوگوں کا کام سیکوینس میں ہو. اور ڈونٹ فرگیٹ 1 فنگر اسپیس کہ آپ لوگ بغیر گیپ کے کام کریں. نیٹ اینڈ کلین رائٹنگ میں صاف ستھری رائٹنگ میں کام کریں تاکہ آپ کو بھی سمجھ میں آئے اور مجھے بھی سمجھ میں آئے کہ آپ نے کیا لکھا ہے اور آپ لوگوں کو بھی پتہ ہو کہ آپ لوگوں نے کیا لکھا ہے. اسٹوڈینٹس، ہم نے اپنا زکوٰۃ کی فضیلت اور چیپٹر اور حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں پڑھا تھا اور ان کا کام کیا تھا. اسٹوڈینٹس، آئی ہوپ کہ آپ سب لوگوں کا کام کمپلیٹ ہو، اور جن کا کام کمپلیٹ نہیں ہے یا زکوٰۃ کی فضیلت کمپلیٹ نہیں ہے یا حضرت شیخ فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا کام کمپلیٹ نہیں ہے تو وہ یوٹیوب سے جا کے لنک دیکھیں اسلامیت کا اور اپنا کام کمپلیٹ کریں. اینڈ آلسو یو آر ڈن یور ونٹر ویکیشن ورک جو کہ آپ لوگوں کو دیا گیا تھا، اور وہ ورک جو ہے وہ کاپی میں ہی آپ لوگوں نے کمپلیٹ کرنا ہے. آپ لوگوں نے سیپریٹ کاپی نہیں لینی. آپ لوگوں نے اسکول کاپی جو نوٹ بک ہوتی ہے اسی میں ہی آپ لوگوں نے اپنا ورک کمپلیٹ کرنا ہے منتھ آف نومبر اینڈ دسمبر کا. Now students, let's start month of January. ماہ جنوری کا چیپٹر ہے ہمارے پاس سلطان صلاح الدین ایوبی. اسٹوڈینٹس، اس چیپٹر میں ہم سلطان صلاح الدین ایوبی کا تعارف پڑھیں گے، ان کے خدمات پڑھیں گے، ان کا کیسا سیرت اور ان کی کیسی سیرت اور ان کا کردار کیا تھا، ہم اس بارے میں معلومات حاصل کریں گے. اور سلطان صلاح الدین ایوبی کا حسب نسب کیا ہے، وہ کہاں سے تعلق رکھتے تھے، ان کا شہر کیا ہے، وہ کب پیدا ہوئے اور انہوں نے کب وفات پائے، ان کے ساتھ کون تھے، اور انہوں نے اپنی زندگی میں کون سے بڑے کارنامے سر انجام دیے، ہم اس بارے میں معلومات حاصل کریں گے اس چیپٹر میں. اسٹوڈنٹ، سب سے پہلے تو آپ لوگ اپنا پریویس کا ورک جو ہے جو کہ منتھ آف نومبر کا زکوٰۃ کی فضیلت اور معاشرتی اہمیت، دین منتھ آف دسمبر کا حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا ورک ہے، وہ آپ لوگوں نے کمپلیٹ کرنا ہے. اس کے بعد آپ لوگوں نے منتھ آف جنوری کا ٹائٹل پیج بنا کر اس میں ہم نے سلطان صلاح الدین ایوبی کا کام اسٹارٹ کرنا ہے. پہلے ہم سلطان صلاح الدین ایوبی کے بارے میں پڑھیں گے، پھر اس کے بعد ہم اس کا کام اسٹارٹ کریں گے. اگر کسی کے پاس کام نہیں ہے، جیسے منتھ آف نومبر اور منتھ آف دسمبر کا کام نہیں ہے یا کچھ بھی مسنگ ہے، تو آپ لوگ یوٹیوب پہ جا کے سبسکرائب کر کے ویڈیوز کو دیکھ سکتے ہیں پراپر ٹائم پر، اور آپ لوگ پھر اپنا پریویس ورک جو بھی کمپلیٹ نہیں ہے وہ آپ لوگ کمپلیٹ کر سکتے ہیں. اوکے، ناؤ لیٹس اسٹارٹ our
ریڈنگ: سلطان صلاح الدین ایوبی۔ تعارف: سلطان صلاح الدین ایوبی تاریخ اسلام کے نامور مجاہد اور عظیم سپہ سالار تھے۔ آپ کا اصل نام یوسف تھا۔ آپ 1138 میں عراق کے شہر تکریت میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام نجم الدین ایوب تھا۔ وہ عراق اور شام کے حکمران نور الدین زنگی کی فوج میں اعلیٰ افسر تھے۔ صلاح الدین ایوبی بھی اپنے باپ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے نور الدین کی فوج میں شامل ہو گئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی ہماری تاریخ اسلام جو ہے، ہمارے اسلام کی جو تاریخ ہے، اس کے نامور مجاہد اور عظیم سپہ سالار تھے۔ سولجر، جسے ہم عام زبان میں سولجر کہتے ہیں، وہ تھے۔ حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی کا اصل نام یوسف تھا اور وہ عراق کے شہر تکریت میں پیدا ہوئے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے والد کا نام نجم الدین ایوب تھا۔ ان کے والد بھی عراق اور شام کے حکمران نور الدین زنگی کی فوج میں اعلیٰ افسر تھے۔ لیفٹیننٹ کرنل جو اعلیٰ افسران ہوتے ہیں، ان میں تھے سلطان صلاح الدین ایوبی کے والد۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے بھی اپنے باپ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے نور الدین کی فوج میں شامل ہو گئے۔ 1169 عیسوی میں نور الدین زنگی کا انتقال ہوا اور اس کا بیٹا ملک الصالح حکمران بنا۔ وہ ایک نااہل حکمران ثابت ہوا۔ اس کی کمزوریوں سے عیسائیوں نے فائدہ اٹھانا چاہا اور دارالحکومت دمشق پر قبضہ کرنے کا منصوبہ بنایا۔ صلاح الدین ایوبی اس منصوبے کی خبر پا کر دمشق کی جانب بڑھے۔ انہوں نے ملک الصالح کو برطرف کر دیا اور حکومت خود سنبھال لی۔ ان کی بادشاہت کو دوسرے ممالک نے بھی تسلیم کر لیا۔ اس کے بعد صلاح الدین ایوبی نے کچھ مزید ریاستوں کو بھی فتح کر لیا۔ اس طرح صلاح الدین ایوبی خود مختار حکمران بن گئے۔ اسٹوڈنٹس، 1169 عیسوی میں جب عراق اور شام کے حکمران نور الدین زنگی کا انتقال ہوا تو اس کا بیٹا ملک الصالح جو تھا وہ عراق اور شام کا حکمران بن گیا۔ وہ ایک نااہل کمزور حکمران ثابت ہوا جس کو نہیں پتا تھا کہ حکومتی معاملات کو، ریاست کے معاملات کو کس طرح سے لے کے چلنا ہے، جس کی وجہ سے عیسائیوں نے فائدہ اٹھانا چاہا اور دمشق کو اپنا دارالحکومت بنانا چاہا۔ صلاح الدین ایوبی اس منصوبے کی خبر پا کر دمشق کی جانب بڑھے۔ صلاح الدین ایوبی کو جب پتہ چلا کہ عیسائیوں نے اس بات کا فائدہ اٹھا کر ملک الصالح جو ہے اس کو نہیں پتہ ریاست کے کاموں کو کس طرح لے کے چلنا ہے، کس طرح ملک کی حفاظت کرنی ہے، تو انہوں نے دمشق کی جانب اپنے قدم بڑھائے۔ اسی اسنا میں انہوں نے ملک الصالح کو برطرف کر دیا اور خود حکمران بن گئے۔ ان کی بادشاہت، ان کی حکمرانی کو دوسرے ممالک نے بھی تسلیم کر لیا۔ اس کے بعد صلاح الدین ایوبی کا راستہ اور ہموار ہو گیا۔ انہوں نے اور مزید ریاستوں کو بھی فتح کر کے اپنی ریاست میں شامل کر لیا۔ اس طرح صلاح الدین ایوبی خود مختار حکمران بن گئے انہوں نے اپنی زندگی میں بہت سی فتوحات سمیٹی۔ اسٹوڈنٹس، یہ ہمارا پیراگراف تھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کون تھے، ان کا نام کیا تھا، کس شہر سے تعلق رکھتے تھے، ان کے والد کا نام، وہ کس فوج میں شامل تھے، پھر اس کے بعد وہ نور الدین زنگی کے انتقال کے بعد ان کا جو بیٹا تھا اس کو ہٹا کے خود حکمران بن گئے،
ہم نے یہ سب پڑھا۔ ہمارا دوسرا پیراگراف ہے بیت المقدس کی فتح۔ بیت المقدس فلسطین میں ہے اور مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ پہلی صلیبی جنگ کے بعد عیسائیوں نے بیت المقدس پر قبضہ کر لیا تھا۔ اسٹوڈنٹ، بیت المقدس فلسطین میں ہے جو مسلمانوں کا پہلا قبلہ ہے۔ ہمارا دوسرا قبلہ خانہ کعبہ ہے، جدھر ہم نماز پڑھتے ہیں، جدھر ہم اپنا رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ لیکن ہمارا پہلا قبلہ جو تھا وہ بیت المقدس ہے۔ صلاح الدین ایوبی بیت المقدس کو آزاد کرانا چاہتے تھے۔ 1187 میں صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس پر حملہ کر دیا۔ انہوں نے شہر کا محاصرہ کیا اور منجنیق کے ذریعے شہر پر حملہ کیا۔ آخر کار شہر والے ہتھیار ڈالنے پر مجبور ہو گئے۔ صلاح الدین ایوبی کا سب سے بڑا کارنامہ بیت المقدس کی فتح ہے۔ بیت المقدس اسٹوڈنٹ سب کے لیے، مسلمانوں کے لیے، مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان ایک بہت بڑا ایشو ہے جو کہ آج تک حل نہیں ہوا۔ بیت المقدس مسلمانوں کا حق ہے جو کہ مسلمانوں کو حاصل کیا تھا، لیکن پھر کچھ کوتاہیوں کی وجہ سے دوبارہ عیسائیوں، یہودیوں کے قبضے میں چلا گیا۔ جس طرح کشمیر کا مسئلہ ہے، اسی طرح ہمارے پاس فلسطین کا بھی مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے آ کے۔ لیکن اس وقت سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنی مہارت، اپنے جوش اور اپنے ہمت سے وہ کام کر دکھایا جس کی وجہ سے ان کا نام آج بھی زندہ ہے۔ پہلی صلیبی جنگ کے بعد عیسائیوں نے مسلمانوں پر جو ظلم ڈھائے تھے ان کا انتقام لینے کے بجائے صلاح الدین ایوبی نے اعلان کیا کہ عیسائی فدیہ ادا کرتے ہوئے 40 دن کے اندر سلامتی کے ساتھ شہر سے نکل جائیں۔ بہت سے شہریوں کو انہوں نے فدیہ لیے بغیر چھوڑ دیا۔ ایک مورخ لین پول سلطان صلاح الدین ایوبی کی عظمت بیان کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ اس دوران میں ایک واقعہ بھی ایسا پیش نہیں آیا جس میں کسی عیسائی پر زیادتی کی گئی ہو۔ ہم مسلمانوں کا، ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ ہوا تو اس وقت بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، کافروں کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ جو جدھر اپنی جگہ پر ہے وہ محفوظ ہے، ان کو کسی قسم کا بھی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا، وہ اپنی جگہ پر اپنے گھر میں محفوظ ہے۔ ہم لوگوں نے سنا ہے، ہم لوگوں نے پڑھا بھی ہے اسٹوڈنٹس کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور مسلمانوں پر کفار مکہ نے کتنے ظلم اور زیادتی کی تھی، کس طریقے سے ان کو پریشان کر کے چھوڑا تھا۔ لیکن جب فتح مکہ ہوا تو اس وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی تعلیمات بیان کی کہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی ہم پر حملہ آور ہوتا ہے تو بدلے میں ہم اس پر حملہ آور ہوں، ہمیں اپنا دل بڑا کرنا چاہیے اور ہمیں اس کو معاف کر دینا چاہیے۔ یہ ہمارے اسلامی روایات ہیں، ہمارے اسلامی تعلیمات ہیں۔ اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے سلطان صلاح الدین ایوبی نے اعلان کیا کہ عیسائیوں پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، وہ فدیہ ادا کریں اور خاموشی سے سلامتی کے ساتھ شہر سے چلے جائیں۔ اسی وقت ایک مورخ رائٹر ہے لین پول، انہوں نے سلطان صلاح الدین ایوبی کی عظمت بیان کرتے ہوئے کہا کہ اس دوران میں ایک بھی واقعہ ایسا پیش نہیں آیا جس میں کسی عیسائی پر زیادتی کی گئی ہو۔ حالانکہ جب پہلے جنگ عظیم ہوئی تھی اس وقت عیسائیوں نے مسلمانوں پر بہت زیادہ ظلم ڈھائے تھے جس کا کوئی جواب نہیں، لیکن جب اب وہی علاقہ، وہی شہر مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا تو مسلمانوں نے اپنی اسلامی تعلیمات میں رہتے ہوئے عیسائیوں پر کوئی زیادتی نہیں کی، بلکہ سب کو کھلے دل سے جانے دیا کہ جو جانا چاہتا ہے، جو جانا چاہے جائے، سب چلے جائیں اور سب جائیں فلسطین کی سرزمین سے۔ فلسطین مسلمانوں کی زمین ہے۔
بیت المقدس مسجد اقصیٰ کے گنبد پر عیسائیوں نے صلیب لگائی ہوئی تھی۔ فتح کے بعد صلیب ہٹا دی گئی اور مسجد اقصیٰ کو بحال کر دیا گیا۔ صلاح الدین ایوبی نے مسجد اقصیٰ میں نماز جمعہ ادا کی۔ اس فتح کی یاد میں بہت سے شفا خانے اور مدرسے بنائے گئے۔ بیت المقدس کی فتح کا جشن پوری اسلامی دنیا نے منایا۔ اسٹوڈنٹ، بیت المقدس مسجد اقصیٰ ہے، اس کے گنبد پر عیسائیوں کا جو کراس کا نشان ہوتا ہے اس کو صلیب کہتے ہیں، وہ لگائی ہوئی تھی۔ جب بیت المقدس سلطان صلاح الدین ایوبی نے فتح کر لیا تو اس کے بعد مسجد اقصیٰ کو بحال کر دیا گیا، کھول دیا گیا۔ ادھر ہی صلاح الدین ایوبی نے مسجد اقصیٰ میں نماز جمعہ ادا کی اور اس فتح کی یاد میں بہت سے شفا خانے مطلب کلینکس اور مدرسے بنائے گئے۔ اور بیت المقدس کی فتح پوری اسلامی دنیا کے مسلمانوں کی ایک فتح تھی، تو اس وقت پوری دنیا کے مسلمانوں نے اس بیت المقدس کی فتح کا جشن منایا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی خدمات ہم پڑھیں گے اب۔ سلطان صلاح الدین ایوبی علم سے محبت رکھنے والے انسان تھے اور اہل علم کی بے پناہ قدر کرتے تھے۔ آپ نے علماء، فضلاء، شعراء اور ادیبوں کی تنخواہ مقرر کر رکھی تھی اور وقتاً فوقتاً ان کو انعاموں اور اکرام سے نوازتے رہتے تھے۔ آپ کی مجلس میں اہل دانش جمع رہتے تھے۔ آپ نے جگہ جگہ مدرسے اور کتب خانے بنائے۔ آپ کے دور کے کئی شفا خانے، مسافر خانے اور مساجد آج بھی مصر اور شام میں کسی نہ کسی صورت میں موجود ہیں۔ آپ یتیموں، بیواؤں اور بے سہاروں کا خاص خیال رکھتے تھے۔ حکومت کی ساری آمدنی لوگوں کی فلاح و بہبود کے کاموں پر خرچ ہوتی تھی۔ رعایا کی خبر گیری کرنا اور مسائل کے حل کے لیے کھلی کچہری لگانا ان کا معمول تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی خدمات اسٹوڈنٹس ہمارے پاس ہیں کہ ہمارے ایک عظیم سولجر نے کس طرح سے اپنے خدمات انجام دی اپنی عوام کے لیے۔ وہ اہل علم سے، اہل علم اسے کہتے ہیں جس کے پاس بہت علم ہو، بہت جانتا ہو، جو ان سے بے پناہ محبت کرتے تھے اور ان سے بے پناہ محبت تھی۔ آپ نے ہر ایک کا وظیفہ مقرر کر رکھا تھا، تنخواہ سیلری کو کہتے ہیں، اور وقتاً فوقتاً ان کو انعام اور اکرام سے بھی نوازتے رہتے تھے۔ جب بھی سلطان صلاح الدین ایوبی کی مجلس ہوتی تھی تو اہل دانش جو کہ بہت علم، بہت عقلمند، بہت ذہانت رکھتے تھے، وہ بھی اس مجلس میں شامل حال رہتے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے ہی حکمرانی دور میں مدرسے اور کتب خانے لائبریری کو کہتے ہیں، لائبریری بنائی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے حکمرانی دور میں کلینکس، مسافر خانے اور مساجد آج بھی، مسافر خانے اسے کہتے ہیں جہاں مسافر کچھ دیر کے لیے رکتے ہیں، آرام کرتے ہیں، جس کو سرائے بھی کہا جاتا ہے، اور مساجد obviously انہوں نے اپنے حکمرانی دور میں مساجد، مسافر خانے، کلینکس، لائبریریز، مدرسے، انسٹیٹیوشن، ایجوکیشن انسٹیٹیوشن بہت بڑی تعداد میں بنوائے اور ان میں کام جاری کیا۔ آج بھی مصر اور شام میں کسی نہ کسی صورت موجود ہے ان کی یہ جگہ ہے۔ آپ سلطان صلاح الدین ایوبی یتیموں، بیواؤں اور بے سہارا لوگوں کا خاص خیال رکھتے تھے، کیونکہ انہی کے بارے میں سلطان صلاح الدین ایوبی سے پوچھ گچھ ہوتی ہے اللہ کے دربار میں قیامت کے دن۔ تو اس لیے وہ اس بات کا بھی خاص خیال رکھتے تھے کہ ان کے حکمرانی دور میں کوئی بھی بھوکا نہیں سوئے، کوئی بھی خالی ہاتھ نہیں رہے، کسی کی آنکھ سے آنسو نہیں گرے ان کے ہوتے ہوئے۔ حکومت کی ساری آمدنی، جو بھی ان کا ٹیکس وغیرہ ہوا کرتا تھا، وہ لوگوں کی ترقی کے کاموں کے لیے خرچ ہو جاتا تھا۔ رعایا کی خبر گیری کرنا اور کچہری لگانا ان کا معمول تھا۔
سیرت و کردار۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اعلیٰ اخلاق اور کردار کے مالک، نہایت متقی اور پرہیزگار انسان تھے۔ عدل و انصاف، رحم دلی، فیاضی، صبر اور علم دوستی میں بے مثال تھے۔ آپ احسان کرنے والے، عفو و درگزر سے کام لینے والے اور حلیم اور بردبار تھے۔ آپ لالچ اور طمع سے دور رہتے تھے، ہمت، شجاعت اور استقلال کا پیکر تھے۔ آپ ایک لائق سپہ سالار ہونے کے ساتھ ساتھ دور اندیش سیاستدان بھی تھے۔ آپ نے حکمران ہونے کے باوجود نہایت سادہ زندگی بسر کی۔ ہمارے پاس سلطان صلاح الدین ایوبی کا کردار ہے کہ وہ ان کی سیرت کیسی تھی، ان کا کردار کیسا تھا۔ جیسا کہ ہم نے اوپر پڑھا کہ وہ ان سے بے پناہ محبت کرتے تھے، نہایت متقی، تقوی والے اور پرہیزگار انسان تھے۔ برائی کو روکنا اور اچھائی کی دعوت دینے والے کردار کے حامل تھے۔ عدل اور انصاف سے کام لیتے، رحم دلی سے کام لیتے اور علم سے دوستی میں بے مثال تھے۔ احسان کرنے والے، عفو اور درگزر سے کام لینے والے اور حلیم و بردبار تھے۔ آپ نے کبھی لالچ نہیں کی کسی سے، ہمت اور شجاعت بہت تھی۔ آپ ایک لائق سپہ سالار ہونے کے ساتھ ساتھ ایک دور اندیش سیاستدان بھی تھے۔ حالانکہ آپ ایک حکمران تھے، ایک منسٹر تھے، چیف منسٹر تھے آپ، پرائم منسٹر، لیکن آپ نے پھر بھی اپنی زندگی کو بہت سادہ گزارا اور اپنے اوپر 1 روپیہ بھی خرچ نہیں کیا۔ وفات 1193 میں عیسوی میں صلاح الدین ایوبی دمشق آئے اور انہوں نے اپنی زندگی کے آخری ایام اپنے اہل و عیال کے ساتھ امن و امان سے بسر کیے۔ 1193 عیسوی میں 55 برس کی عمر میں وہ اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ انہیں دمشق میں بنو امیہ مسجد کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ 55 برس کی عمر میں سلطان صلاح الدین ایوبی دار فانی سے کوچ کر گئے اور ان کو دمشق میں جو مسجد بنو امیہ کے نام سے اس کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے بکھرے ہوئے مسلمانوں کو ایک جھنڈے تلے جمع کیا اور مسلمانوں کی عظمت رفتہ کو بحال کیا۔ صلاح الدین ایوبی کا نام آج بھی اسلامی دنیا میں احترام کے ساتھ لیا جاتا ہے۔ آپ کی ذات نوجوانوں کے لیے بہادری اور شجاعت کا نشان ہے۔ اسٹوڈنٹس، ہم نے وفات کے پیراگراف میں پڑھا کہ ان کی 55 برس مطلب 55 کی عمر تھی تو وہ دنیا سے کوچ کر گئے۔ تو اسٹوڈنٹس، آپ لوگ سوچیں، جب انہوں نے بیت المقدس فتح کیا تھا تو اس وقت ان کی عمر صرف 20 یا 25 سال تھی۔ وہ ایک نوجوان تھے، ان کے دل میں اللہ نے اپنی محبت ڈال رکھی تھی اور انہی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو فتح کروایا۔ اس طرح سے اپنے آپ کو ثابت قدمی کے ساتھ اللہ کی محبت، رسول کی اطاعت کو دل میں رکھ کر اگر ہم کسی کام کو پورا کرنا چاہیں تو اس میں اللہ کی مدد بھی شامل حال رہتی ہے۔ جس طرح سے سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے مقصد میں ایک ہی مقصد کو لے کر چلتے رہے، ان کا ایک مقصد تھا اور انہوں نے اسی مقصد پہ قائم کر کے بیت المقدس کو فتح کیا، مسجد اقصی میں مسلمانوں کے لیے دوبارہ جگہ بنائی اور اس جگہ پر دوبارہ نماز ادا کی۔ یہ سب سلطان صلاح الدین ایوبی کی ایک عزم اور ہمت اور حوصلہ تھا کہ انہوں نے ایک ہی مقصد رکھا، انہوں نے کہ مجھے مسلمانوں کو جمع کرنا ہے اور مسلمانوں کی جو تاریخی عمارت ہیں ان سب کو حاصل کرنا ہے تاکہ مسلمان دوبارہ سے ایک جھنڈے تلے جمع ہو جائیں۔ ان کی ذات
سلطان صلاح الدین ایوبی کے ساتھ ہم سب نوجوانوں کے لیے ایک بہادری اور شجاعت کا نشان ہے. ہمیں ان کے کردار سے، ان کی فتح سے سبق حاصل کرنا چاہیے. اسٹوڈنٹس، ہمارے پاس درست جواب بیان پر ٹک کا نشان لگائے ہیں. آپ لوگوں نے چیپٹر ریڈ آؤٹ کرنا ہے. اس میں نشان نہیں لگے ہوئے، لیکن میں آپ لوگوں کو پھر بھی کون سا جواب صحیح ہے میں آپ لوگوں کو بتا دوں گی، اور آپ لوگوں نے چیپٹر ریڈ آؤٹ کر کے بھی خود بھی جواب ڈھونڈ کے ٹک لگانا ہے. اور یہ کام آپ نے کاپی میں کرنا ہے. جو جواب صحیح ہے اس پہ ٹک لگائیں اور کاپی میں بھی چاروں آپشن لکھ کر ٹک لگا دیں. سب سے پہلے سلطان صلاح الدین ایوبی کا اصل نام کیا تھا؟ زید، عبد الرحمن، یوسف، ایوب. ہم نے چیپٹر میں پڑھا سلطان صلاح الدین ایوبی کا اصل نام یوسف تھا. نمبر 2، نور الدین زنگی حکمران تھا سعودی عرب کا، شام کا، یمن کا، کویت کا؟ ہمارا صحیح جواب ہے نور الدین زنگی حکمران تھا شام کا. آپ لوگ شام پہ ٹک کر دیں گے. سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو فتح کیا 1187 میں، 1188 عیسوی میں، 1179 عیسوی میں، 1190 عیسوی میں. اور اسٹوڈنٹس، اس کا صحیح جواب ہے 1187 عیسوی میں 1187 میں عیسوی میں انہوں نے بیت المقدس کو فتح کیا. نمبر 3، فورتھ، صلاح الدین ایوبی نے عمر پائی 52 برس، 53 برس، 54 برس، 55 برس. ابھی ہم نے ان کا وفات کا پیراگراف پڑھا. اس میں ہم نے یہ بھی پڑھا کہ انہوں نے 55 برس کی عمر میں دار فانی سے کوچ کر گئے. تو صلاح الدین ایوبی نے عمر پائی 55 برس. صحیح جواب ہے 55 برس. صلاح الدین ایوبی نے زندگی کے آخری ایام گزارے. آپشن ہے مصر میں، موصل میں، بغداد میں، یا پھر دمشق میں. اور اس کا صحیح جواب ہے دمشق میں. کیونکہ ہم نے وفات کا پیراگراف پڑھا، اس میں ہم نے یہ بھی پڑھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے آخری ایام اپنے اہل و عیال کے ساتھ دمشق میں گزارے. سو اسٹوڈنٹس، یہ آپ لوگوں کا چیپٹر ہے منتھ آف جنوری، ماہ جنوری کا سلطان صلاح الدین ایوبی. آپ لوگوں نے ٹائٹل پیج بنانا ہے. دین اس کے بعد آپ لوگوں نے سلطان صلاح الدین ایوبی کا چیپٹر نام لکھیں گے. پھر اس کے بعد آپ لوگوں نے یہ کام کرنا ہے، سلطان صلاح الدین ایوبی کے چوز دا کریکٹ آنسر، درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیے. اس میں نہیں لگے ہوئے لیکن میں نے آپ کو پھر بھی بتا دیے ہیں، اور آپ لوگوں نے خود بھی بک میں سے دیکھ کر کام کمپلیٹ کرنا ہے. میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتی ہوں. صلاح الدین ایوبی کا اصل نام تھا زید عبد الرحمن یوسف ایوب. تو صحیح جواب ہے یوسف. نور الدین زنگی حکمران تھا سعودی عرب کا، شام کا، یمن کا، کویت کا. صحیح جواب ہے شام کا. نور الدین زنگی حکمران تھا شام کا. صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس فتح کیا 1187، 1188، 1189 یا 1190. صحیح جواب ہے 1187 میں. صلاح الدین ایوبی نے عمر پائی 52 برس، 53، 54 یا 55. اور صحیح جواب ہے 55. صلاح الدین ایوبی نے زندگی کے آخری ایام گزارے مصر میں، بغداد میں، موصل میں، دمشق میں. صحیح جواب ہے دمشق میں. اوکے اسٹوڈنٹ، ٹل دین اللہ حافظ.